یہ کیا ہے؟ علی نہ کبھی بکے نہ کبھی تلے، وہ کیسے تلے جو فضہ کا مالک ہو، وہ چاندی میں کیسے تلے جو ابو ذر کا صاحب ہو، وہ زر میں کیسے تلے جو گوہر درج امامت ہو، وہ موتیوں میں کیسے تلے؟ ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ ادنا میں تلے، ابراہیم آگ میں تلے، سلیمان ہوا میں تلے، یونس پانی میں تلے، ذرے میں آفتاب تلے، نقطے میں کتاب تلے، تراب میں ابو تراب تلے۔ تلے تو مہر نبوت کی ترازو پتلے، اور بکے تو نقد مشیت کی آرزو۔ یہ منزل گزر رہی ہے، یہ منزل گزر رہی ہے۔ اب میں صرف رضا کی بات کر رہا ہوں، تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ جس کے دل پر من الناس میشی کی مہر ہو، اس میں نفسانیت کہاں؟ اور جس کے ذہن کے لیے فی صدور الذین آیا ہو، اس میں خیانت کہاں؟ اور جس کے دہن کے لیے انا النقطۃ تحت الباب، اس میں جہالت کہاں؟ اور جس کے ہاتھوں کی حرکت کبھی انما کا نگینہ، کبھی حلتا کا آئینہ، کبھی لافتہ کا سفینہ، وہ غلط کار کہاں؟ اور جس کے پیر کبھی دوش رسول جلیل پر، کبھی شہ پر جبرائیل، اس سے لغزش رفتار کہاں؟ جس کی آنکھوں میں لو کشف الغطا کی تحریر، اور آب وحی میں حل کیا ہوا سرمہ مدنی روز خیبر لگایا ہو، اس کی بصارت میں ریب کہاں؟ اور جس کے کانوں میں اذن وعیہ کی سند ہو، اس کی سماعت میں عیب کہاں؟ اور جس کی زبان رسول کے دہن میں ہو، اور رسول کی زبان جس کے دہن میں ہو، اس سے غلط بات کہاں؟ اور لسان صدق علیہ جس کی گفتار ہو، اور برز الایمان جس کی رفتار ہو، اس سے منافی رضا حرکات کہاں؟ علی سے منافی رضا حرکت نہیں ہوگی۔ علی جب تلوار اٹھائیں تو حق ہے، حق ہے۔ اور اب پھر وہی بات کہ آپ کہیں گے کہ رضا رب پر گفتگو کرتے کرتے رضا رسول کیسے آ گئی؟ بھئی یہ تو آپ کو پہلے معلوم ہونا چاہیے تھا، کلمہ پڑھنے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے تھا۔ اب تو کلمہ پڑھ چکے ہیں بھائی، اس مسئلے کو تو امام صادق علیہ السلام طے کر چکے ہیں۔ پوچھا یا ابن رسول اللہ، ایک آیت سمجھ میں نہیں آتی، فَلَمَّا سَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم غمزدہ ہوئے، غضبناک ہوئے، تو ہم نے انتقام لیا اور ان کو غرق کر دیا۔ تو یہ ابن رسول اللہ، کیا اللہ بھی رنجیدہ ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے؟ ابتدائے دور کی بات ہے، تو امام نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کا تصور غلط ہے۔ ہمارے یہاں اللہ کا تصور اس سے بہت ماورا ہے۔ اللہ انسان نہیں جس میں غصہ ہو، جس میں خوشی ہو، ناراضگی ہو۔ کہا پھر اس آیت میں کیا ہے؟ کہا کہ لا یاسفو کاسفنا، وہ ہماری طرح رنجیدہ اور خوش نہیں ہوتا، ولکنی جعل اولیاء لنفسہ،
لیکن اس نے کچھ ایسی ہستیاں بنائی ہیں انہم یاسفون و یرزون، وہ غمزدہ بھی ہوتی ہیں اور خوش بھی ہوتی ہیں. وجعل رضاہم لنفسہ رضا، اور ان کی رضا کو اپنے نفس کی رضا بتایا اور ان کی ناراضگی کو اپنے نفس کی ناراضگی بتایا. کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اور جس نے تیری بیعت کی رسول، ہاں اس نے تیری نہیں ہماری بیعت کی، اور اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اس نے کہا ہاں پڑھی. کہا بس یہ رسول ہے جو مظہر رضا رب ہے. رسول کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ کون کیسا ہے. قرآن بھی مظہر رضا رب ہے. معلوم ہوتا ہے قرآن سے کہ اللہ کیا پسند کرتا ہے کیا پسند نہیں کرتا. لیکن اوامر اور نواہی، حلال و حرام قرآن سے معلوم ہو سکتے ہیں، لیکن انسانوں کے بارے میں کس سے خدا خوش ہے کس سے خدا نہ خوش ہے یہ قرآن سے معلوم نہیں ہوگا، یہ رسول سے معلوم ہوگا. یہ رسول سے معلوم ہوگا کہ کس کو چڑھا رہا ہے، کس کو بڑھا رہا ہے، کس کو دبا رہا ہے، کس کو اٹھا رہا ہے. یہ رسول سے معلوم ہوگا. رسول کو دیکھیے. اب آپ کا تعاقب سیرت نبی ہونا چاہیے، منزل تعاقب. رسول کو دیکھیے، دیکھتے چلیے کس سے خوش ہے. آپ ان کے کلمہ گو ہیں نا، لہذا جس سے وہ خوش ہوں آپ اظہار خوشی، اور جس سے وہ ناراض ہے آپ ناراض ہوتے جائیں، چاہے آپ کا دل اس کو کتنا ہی پسند کرے. رضا رسول مظہر رضا رب ہے، مظہر رضا رب ہے. اور میں دیکھتا ہوں، میرا کام یہی ہے کہ میں تاریخ و سنن اور احادیث میں یہ دیکھتا ہوں کہ رسول کس سے خوش ہے تاکہ میں بھی ان سے محبت کروں، کس سے ناراض ہے تاکہ میں بھی ان سے دور ہوں. کیونکہ رسول کی رضا سب پر مقدم ہے، سب پر مقدم ہے. رسول بہتوں سے محبت کرتے تھے، بہتوں کو چاہتے تھے، بہتوں کا خیال کرتے تھے. لیکن پوری تاریخ میں ایک رسول کا کردار صرف ایک ذات کے لیے نظر آتا ہے.